کا بیٹا عمر ہوگا، اور اس کی نشانی یہ بھی ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ فرمایا وہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے۔ آپ خوش ہوئے، آپ مسکرا پڑے، آپ نے کہنے لگا، وہ بڑا پادری کہنے لگا تم کیوں مسکرائے ہو؟ کہا جس کا تذکرہ تم کر رہے ہو وہ ہمارا ہی امیر المؤمنین ہے۔ تو کہنے لگا جب تک وہ نہیں آئیں گے بیت المقدس فتح نہیں ہوگا۔ مختصر عزیزان محترم، اب وہاں سے پیغام آ گیا مدینہ شریف میں۔ اب کچھ صحابہ نے مشورہ دیا، عمر آپ امیر المؤمنین ہو، آپ جاؤ گے؟ فرمایا ہم کیوں نہیں جائیں گے، ہم اسے فتح کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے بھائی جان ہم نے ضرور جانا ہے، کیونکہ یہ ادھر سے آرڈر ہے۔ اب آرڈر بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا، مختصر یہ۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور آپ کا غلام، اب غور کرنا ہے آپ نے، ہماری جماعتوں کے لیڈر، مذہبی جماعتوں کے لیڈر، سیاسی جماعتوں کے لیڈر جب گھر سے نکلتے ہیں تو آگے پیچھے 600 گاڑیاں ہیں اور 6,000 گن مین ہیں، پولیس علیحدہ، گن مین علیحدہ، سڑکیں بند۔ کس لیے؟ یہ کسی کو کچھ دینے نہیں، لوٹنے جاتے ہیں۔ اتنا پروٹوکول، یہ لوٹنے والوں کا اتنا پروٹوکول ہے تو دینے والوں کا کتنا ہوگا؟ اب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ایک عمر نکلا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے گاڑیاں سواریاں نہیں ہے۔ چاہتے تو لے جاتے، دشمنوں کے پاس جانا تھا، ملک شام، بیت المقدس، فلسطین میں جانا تھا، وہ پوری فوج لے کے جاتے، مگر فرمایا میں اور میرا غلام جائیں گے بس۔ حج کی سرکار کچھ فرمایا نہیں۔ اب اس پہ ذرا غور کریں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ایک غلام، ایک سواری لی۔ عرض کیا سرکار سواری تو اور لے لیں۔ فرمایا جب ہمارا ایک سواری سے گزارا ہو سکتا ہے تو ہم دوسری سواری کیوں لیں؟ ہمارے باپ کا مال نہیں ہے، یہ اسلام کا مال ہے، یہ مدینے کے لوگوں کا مال ہے، ہمارے باپ کا نہیں ہے، ہم دوسری سواری، فرمایا ایک سواری لے کے جائیں گے، ایک سواری لے کے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کچھ وقت میں سوار ہوں گا، تم اس کی رکاب پکڑو گے، لگام پکڑو گے، پھر تمہاری باری تم بیٹھو گے، ہماری باری ہم بیٹھیں گے۔ اب یہ بیت المقدس فتح ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قافلہ 2 بندوں کا بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا ہے۔ اب رستے میں جا رہے ہیں، کبھی غلام سواری پہ ہے، کبھی آقا سواری پہ ہے۔ جب غلام سواری پہ آتا ہے تو حضرت سیدنا عمر فاروق آپ اس کی رکاب کو ہاتھوں میں پکڑتے ہیں اور آگے آگے چلتے ہیں۔ غلام سوار ہو کے آ رہا ہے، کبھی اس کی باری آ جاتی، کبھی آپ کی باری آ جاتی۔ جیسے ہی بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں، اب قابل غور ہے، جیسے بیت المقدس کے قریب پہنچ رہے ہیں رستے میں پانی آ جاتا ہے۔ اب فاروق اعظم پانی کے اندر
اب باری آپ کی تھی پیدل چلنے کی تھی، اور سوار غلام تھا، وہ سواری پہ تھا۔ امیر المؤمنین 25 سے 27 لاکھ مربع میل کا فاتح، اب سامنے دشمنوں کی فوج ہے، لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں کے حساب سے مسلمان ہیں، لاکھوں کے حساب سے غیر مسلم ہیں۔ اب بیت المقدس کو فتح کرنے والا امیر المؤمنین حاکم وقت فاروق اعظم عمر بن خطاب ہے، اور جب پانی آیا عمر بن خطاب جوتی اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں جوتی پکڑی اور دوسرے ہاتھ میں سواری کی لگام پکڑی ہے۔ اب جو غلام ہے عرض کرنے لگا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں، آپ مہربانی کیجئے، اب سامنے دشمن ہے، سامنے کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اے امیر المؤمنین اب ہم نیچے اترتے ہیں، آپ سواری پہ آئے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ وفا کروں گا۔ اب چل رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتی ہے، ایک روایت میں یہ ہے آپ نے وہ جوتیاں اتاری تو یہاں کندھوں پہ ڈال لی، کندھوں پہ جوتیاں رکھ لی، سواری پکڑی، اب پانی کے اندر سے پیدل نکل رہے ہیں، پیدل گئے۔ آگے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ آ گئے، ایک نئی قمیض لائے اور نئی قمیض لا کے دی، کہنے لگے امیر المؤمنین ہمیں پتہ تھا کہ آپ ایسے درویش ہیں، آپ ایسے ہی آ جائیں گے، اور 32 ٹانکے لگے ہوئے ہیں کپڑوں کو، پیوند 32 ٹاکیاں لگیاں ہوں، یعنی آپ دے کرتے نو، اور فاتح بیت المقدس ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے والا 32 کپڑے ایک کپڑے میں لگے ہوئے ہیں یا 36 لگے ہوئے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ فاتح بیت المقدس جس کے لباس میں 32 پیوند لگے ہیں اور بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہا ہے، اور ایک ملک پاکستان کا کرائے کا وزیر اعظم اور جاتا ہے بھیک مانگنے، بھکاری بن کے، اور ہمارے جتنے بھکاری بنتے ہیں یہاں سے مانگنے جاتے ہیں، ہمارے وزیر، مشیر، جج، وکیل جو بھی بلائے ہیں، جنرل تک بھکاری بنتے ہیں یہودیوں کے، ان نصرانیوں کے، ان عیسائیوں کے، بھیک مانگنے بھکاری جاتے ہیں، اور جا کے 5 سٹار ہوٹلوں میں اس غریب عوام کا پیسے کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ اور ہماری قوم کی حالت دیکھ کے دل کرتا ہے بندہ ممبر سے نہ اترے، یہی مر جائے، گڑ جائے، یہ پھر انہی چوروں کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم ہے، جن کے نعرے تم مارتے ہو انہیں نہ تم سے پیار ہے، نہ تمہارے ملک سے پیار ہے، نہ تمہارے ہمارے اسلام سے پیار ہے، انہیں پیار ہے تو صرف اپنے پیٹ سے پیار ہے۔ اب دیکھتے نہیں ہو جو بھی کسی ادارے سے ریٹائر ہوتا ہے تو یہودیوں کی گود میں بیٹھتا ہے، سیاستدان ہے تو وہ بھی ان کی گود میں، اگر کوئی لیڈر وہ بھی ان کی گود میں، کسی ادارے سے ریٹائر ہوا تو وہ بھی ان کی گود میں، انصاف سے نکلا تو وہ بھی ان کی گود میں، اگر تمہارے ہوتے تمہارے ساتھ جیتے اور مرتے۔ ان کے نعرے لگانے چھوڑو، یہ کسی کے سجن نہیں ہیں۔ وہ ایک دوست بزرگ گئے لندن میں، وہاں جا کے کہنے لگے کہ یہاں سب سے بڑا پیر کون ہے؟ ایک مولوی صاحب نے کہا وہ، دوسرے نے پوچھا ہاں بھائی، اس نے کہا وہ، تیسرا جو تھا نا اس نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بڑا پیر کون ہے۔ اس نے کہا بتاؤ، اس نے کہا وہ بہت بڑا پیر ہے، اس کے سارے ہی مرید ہیں۔ پوچھا بھائی بتاؤ کون ہے؟ کہنے لگا حضرت علامہ مولانا مفتی پاکستان، مفتی اعظم اور مفتی ہند اور مفتی یورپ حضرت ڈالر صاحب۔ یہ ڈالر سب کا پیر ہے، یہ سارے اس کے پجاری ہیں۔ خدا کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، ان کے نعرے مارتے ہو جو خود دوسروں کے بھکاری ہیں۔ ہاں نعرے مارنے ہیں تو فاروق اعظم کے نعرے مارو،
نعرے مارنے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے مارو، حضرت مولا علی کے مارو، حضرت عثمان غنی کے مارو۔ اگر نعرے لگانے ہیں اپنے نبی کے مارو، داتا علی کے مارو، مہر علی کے مارو، پیر جماعت علی کے مارو۔ نعرے مارنے ہیں تو بابا بلے شاہ کے مارو۔ یہ کیا دیں گے؟ یہ تو خود بیکاری، جو خود بیکاری ہے وہ ہمیں اور تمہیں کیا دیں گے؟ وہ تو خود ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہیں، ہمارے مال پہ پلتے ہیں۔ اور خدا کا غضب دیکھیے، آپ ٹیکس دیتے ہیں، مال آپ کا ہے، عیاشیاں ان کی ہے، ان کا پٹرول بھی فری، گاڑیاں بھی فری، بنگلے بھی فری، ان کی لسی بھی فری۔ اور جو 32 لاکھ کی لسی پی جائے اسمبلی میں بیٹھ کر، وہ بھی کہتا ہے، وہ مولوی کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو چاہیے انسانی حقوق کا خیال رکھے۔ اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں، مولوی فضل الرحمان۔ اس کا بیان آپ نیٹ پہ دیکھیے، کہتا ہے فلسطینیوں کو چاہیے حقوق انسانی کا خیال رکھیں، ان کی عورتوں کا خیال رکھیں۔ اور وہ ظالم بدبخت ظالم کے بچے ہماری بہنوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، بمباری اس قدر کر رہے ہیں، اسکول تباہ، مسجدیں تباہ، کالج تباہ، ہاسپٹل تباہ، گھروں کے گھر تباہ، مارکیٹیں تباہ، فیکٹریاں تباہ، سب کچھ تباہ۔ ان بدبخت لٹیروں کو شرم نہیں آتی، بیان دیتے ہیں کہ مسلمان ان کا خیال کرے۔ ان کے حق میں، یہودیوں کے حق میں بیان دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور کتنے ملک ہیں اسلامی ملک؟ 57 ملک ہیں اسلامی، اور ان میں ایک ملک ہے جو کلمے کے نام پہ بنا ہے، اور وہ ہے پیارا پاکستان۔ پاکستان نظریے کے بنیاد پہ بنا ہے، اور اس کا ایک ہی مطلب تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ کلمے پہ ملک لیا گیا ہے، اور باقی سب خاموش ہیں۔ پاکستانی بھی خاموش ہیں، طیب اردگان بولا ہے یا ایران بولا ہے، باقی سب چپ ہیں۔ میں نے غور و فکر کیا یہ چپ کیوں ہیں؟ خاص کر کے نہ کوئی پاکستانی سیاستدان بولا اسرائیل کے حق میں، نہ کوئی لیڈر بولا اس کے حق میں۔ میں نے غور کیا کہ یہ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں بولتے، ان سب کا مال وہاں پہ ہے، ان کا مال امریکہ میں ہے، ان کا مال جو یہاں سے لوٹتے ہیں وہ سارا وہاں ہے۔ اگر یہ فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف بولیں گے تو ان کا مال ہڑپ ہو جائے گا، ان کی ساری محنت، وہ جو انہوں نے جہنم میں جانا ہے نا، آپ کے بچوں کا حق مار کے، یتیموں بیواؤں غریبوں کا حق مار کے جو وہاں جمع کروائے ہوئے ہیں نا ورلڈ بینک میں پیسے، یہ سارے انہیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اسی لیے یہ وہاں ان کے خلاف کچھ نہیں بولتے۔ اگر بولیں گے تو ہم جہنم میں کیسے جائیں گے؟ اس وجہ سے نہیں بولتے ہیں، چپ ہیں۔ اب ایک اخباری رپورٹر بیان دیتا ہے، کہتا ہے کہ پاکستان کی سمجھ نہیں آئی، نہ اس بیت المقدس پہ حملے کی مذمت کر رہا ہے، نہ یہ خوش ہو رہا ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے، نہ اسے خوشی ہے نہ اسے غم ہے، کیا چکر ہے؟ ہماری مائیں بہنیں وہاں کٹ رہی ہیں، مر رہی ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں، بم لگتا ہے ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، ان کے سینے چھلنی چھلنی ہو جاتے ہیں، اور مسلمان اپنے ناچ گانے میں لگا ہوا ہے، اپنی لڑائیوں پہ لگا ہوا ہے، اپنے ان چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ مسلمان نوجوان کو بھی کوئی ہوش نہیں ہے، سیاستدانوں کو کوئی ہوش نہیں، ہمیں کسی کو کوئی ہوش ہی نہیں، اپنی مستیوں میں ہم مست ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کدی سجنا بھی ٹر جانا، دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کدی سجنا بھی ٹر جانا۔ ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہے، مگر آپ کا اور میرا قصور نہیں ہے۔ چھت گندی ہو، اوپر سے بارش ہو تو پانی نیچے گندا ہی چھت سے آتا ہے، ہماری چھت ہی گندی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں،
اب جب عبداللہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح قمیض لائے، آپ کو دی، کہا ہمیں پتہ تھا آپ ایسی حالت میں ہی آئیں گے تو یہ پہن لیجئے۔ آپ نے قمیض پہنی اور پہن کے اتار دی، اتار کے دے دی۔ کہا نہیں، کہا یہ دنیا کیا کہے گی؟ آپ نے فرمایا تم دنیا کی بات کرتے ہو کہ دنیا کیا کہے گی، میں یہ کہتا ہوں اللہ اور رسول کیا کہیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ جملے قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کو کون جانتا تھا؟ عمر سے تو 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، عمر کو تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا۔ آج عمر کو عزت ملی ہے تو اسلام نے دی ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے۔ عمر کو جو مقام ملا ہے وہ انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملا ہے۔ عمر اگر بیت المقدس کا فاتح بنے گا تو انہی پیوند لگے کپڑوں میں بنے گا، نئے سوٹوں میں نہیں بنے گا۔ کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے۔ اب اسی طرح اب جب آگے نکلے ہیں تو پھر باری غلام کی سوار ہونے کی آ گئی، آپ کی لگام پکڑنے کی آ گئی۔ آپ نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور وہاں سے چل رہے ہیں۔ اب خادم نے بڑے ہاتھ جوڑے، منتیں کی، سرکار آپ امیر المؤمنین ہیں، کچھ ہماری عزت کا بھی خیال ہو جائے، کچھ سب کا خیال ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اب باری تمہاری ہے اوپر بیٹھنے کی اور ہماری لگام پکڑنے کی ہے، بس اپنا وعدہ وفا کریں گے اور اسی پہ ہم انتہا کریں گے۔ اب جوتی ایک ہاتھ میں، ایک ہاتھ، اب مزیداری کی بات ایک اور، اب وہ جوتی چلتے چلتے ٹوٹ بھی گئی، جوتی ٹوٹ بھی گئی، علماء اور روایات میں آتا جوتی ٹوٹ بھی گئی۔ اور جب وہ اونٹ پہ سوار ہوتے تھے پیچھے سے وہ جو اس کی کاٹھی ہوتی ہے رگڑ لگ کے پیچھے سے قمیض کرتا اور پھٹ گیا۔ اب امیر المؤمنین پھٹا کرتا، پھٹی جوتی ہے، پیدل چل رہے ہیں۔ اب وہاں سے وہ جو بڑے عیسائی تھے اپنی کتابیں ہاتھوں میں، اب جملے بڑے قابل غور، اپنی کتابیں ہاتھوں میں لیے ہوئے وہ سارے کھڑے ہیں۔ اب جیسے یہ 2 بندوں کا قافلہ جا رہا ہے، اب وہ عیسائی پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ بتاؤ یہ جو سواری کے اوپر ہے یہ تمہارا امیر ہے یا جو پیدل چل رہا ہے یہ تمہارا امیر ہے؟ اور صحابہ نے فرمایا جو سواری کے آگے آگے لگام پکڑ کے چل رہے ہیں یہ ہمارے امیر ہیں۔ کہا تمہیں مبارک ہو، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ کہنے لگے تم کیسے کہتے ہو بیت المقدس فتح ہو گیا؟ تو وہ عیسائی پادری کہنے لگے یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا، اس کے پاپا کا نام خطاب ہوگا۔ جب بیت المقدس کو فتح کرنے آئے گا اس کے قمیض پر پیوند لگے ہوئے ہوں گے، پھٹی قمیض ہوگی، ہاتھوں میں جوتی ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا، یا علی۔ فرمایا جو تمہارا امیر بیت المقدس کو فتح کرے گا جب وہ فتح کرنے آئے گا اس کے ہاتھ میں جوتی ہوگی۔ ارے لیڈر ہو تو ایسا ہو، اگر لیڈر ہو تو ایسا ہو، اور مالک ہو تو ایسا ہو، آقا ہو تو ایسا ہو، جوتی ہاتھ میں ہے، لگام ہاتھ میں ہے اور بیت المقدس فتح کرنے جا رہا ہے۔ اب جیسے آپ پہنچے ہیں یہودیوں نے سر جھکا دیے اور ایک بندے کا خون نہیں بہا، انہوں نے چابیاں یوں اٹھائی، سر جھکائے ہوئے ہیں اور کہنے لگے امیر المؤمنین یہ چابیاں قبول کیجئے۔ اس طرح بیت المقدس فتح ہوا۔ اب غور کیجئے یار، کیا کپڑے پہننے سے بندے کی شان بڑھ جائے گی؟ اگر اندر ہی کالا ہے، اندر ہی بے ایمانی، اندر ہی ظلم ہے، اندر ہی زیادتی ہے، دل ہی سیاہ ہے، دل میں رشوت ہے، دل میں سود ہے، دل میں ظلم ہے، دل میں دھوکہ ہے، دل میں فراڈ ہے، دل میں غریبوں کا مال کھانے کی ہوس ہے، دل میں غریبوں کو لوٹنے کا چسکا ہے، تو جتنی مرضی شیروانیاں پہن لی جائیں، جتنی مرضی ویسکوٹیں پہن لی جائیں، اس دل کا، اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں جو لباس اچھا ہو اور دل کالا ہو۔
مسلمان وہ ہے جو اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، لباس سے نہیں پہچانا جاتا۔ دل اچھا ہونا چاہیے، دل ستھرا ہونا چاہیے، تو پھر ہی ملک فتح ہوتے ہیں، اور لباس اچھا ہو دل کالا ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوستو ٹائم کافی ہو گیا ہے، یہاں سے بات ہم آئندہ جمعے آگے عرض کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔